کپ کی جو بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے جو خرچے ہیں، جو آپ کی عیاشیاں ہیں، جو آپ نے اتنا ڈیفیسٹ کیا ہوا ہے، اب یہ 685 کا بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے، بجٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنی چادر میں دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں. آپ بجٹ بناتے ہیں کہ جو آپ کی آمدنی ہے اس کے حساب سے آپ کا کیا خرچہ ہوگا، وہ بیلنس ہوتا ہے، اس میں ڈیفیسٹ لکھا نہیں جاتا. اچھا سر، عرض یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک بجلی کا ایشو ہے، اس کی مہنگائی کا، KESC کا کنڈکٹ، میں یعنی فریکلی سپیکنگ میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا اس پہ احتجاج اور واویلا جو ہے وہ ناجائز ہے، بلکہ شاید میں آپ کی جگہ ہوتا تو آپ سے زیادہ شور مچاتا. شکریہ آپ کا بہت بہت. نہیں سر، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن بات یہ ہے سر کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے عدم استحکام، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. بجٹ سے پہلے سر باتیں چل رہی تھیں کہ بس یہ بجٹ پاس ہونے دیں اور پھر سیاسی بساط لپیٹی جا رہی ہے. تو اب اس میں سر آپ جیسے الائی کا اتنا ووکلی ناراض ہونا، مولانا فضل الرحمان جیسے ٹھڈے ٹھار آدمی بھی، تو یہ کہیں ہم اس طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ ذرا گائیڈ کیجئے گا. دیکھیے آپ بالکل اس میں سے ایک بڑی بہت ہی آسان بات ہے جی کہ بجٹ جب بنا تو اس میں ہم اتحادیوں سے جو ان کے پارٹنر ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. کراچی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کراچی 68% کے انڈسٹری ہے اور وہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ، تو ہم جو بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری پاکستان کی بات کر رہے ہیں. درست. ہم کو جب شامل نہیں کیا گیا تو اس کے اندر جب بجٹ ہمارے سامنے آیا اور تو ہم نے اس کے اوپر اپنی بجٹ سے پہلے بھی ہم نے لکھ کے دیا تھا اور آج بھی ہم نے اس کے اوپر جو بجٹ آیا اور فائنانس بل آیا اسٹیٹ بینک والا، تو ہم نے اس کے اوپر بھی آج کیونکہ ٹائم تھا تو ہم نے آج 6 بجے اپنی اس کے اوپر بھی ہم نے ریزرویشن شو کر کے ہم نے دیا ہوا ہے. دیکھیے ہم اس لیے فکر مند ہیں کہ جو بجٹ آیا ہوا ہے اگر اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کر دیا گیا تو غریب کی روٹی جو 45%، آپ نے بتایا کہ 10% آپ کی گیہوں کی سیل کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ غریب کی روٹی کم ہو گئی. اسی بھائی لاہور سے کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ صاحب میرا نام طلعت محمود ہے. اچھا طلعت بھائی. جی بھائی مجھے آپ کو 2-3 منٹ دینے ہوں گے. یہ سینیٹر کیونکہ یہ ریگارڈنگ الیکٹریسٹی جو ان کے بہت ساری آبزرویشنز ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اچھا. مثلا کراچی از نو مور دی ہب آف دی انڈسٹری، اٹ از دی ہب آف دی بزنس کمیونٹی. انڈسٹری کراچی سے پچھلے 25 سال میں 50% پنجاب میں شفٹ ہو چکی ہے. اچھا چلیں جی. دوسرا، سن 47 سے لے کے سن 91 تک تو میں شیور ہوں کیونکہ 7 سال میں کراچی میں رہا، کراچی کے الیکٹریسٹی ریٹ پورے ملک سے سن 47 سے سن 91 تک تو کم تھے. اس کے بعد کتنے سال کم رہے یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک. پورا پاکستان کراچی کا بل بھرتا تھا، اس کا مطلب ہے زیادہ پے کرتا تھا پر یونٹ الیکٹریسٹی دین دا کراچی ریزیڈنٹ. ٹھیک چلے. ایک بات. اب آ جائیں بجلی کے مسئلے کے اوپر. بجلی کا مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ سینیٹر صاحب نے ابھی خود کہا کہ 19-20% ٹرانسمیشن لاس ہے. ٹھیک. 19-20% تھیفٹ ہے. 40%. میں اس ایسٹیمیٹ کو اور نیچے لے آتا ہوں 15% پہ. ٹھیک. کہ 15% ٹرانسمیشن لاس ہے اور 15% تھیفٹ ہے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے سمرز میں 3000 میگا واٹ سے زیادہ آج کل جب میکسیمم جنریشن ہوتی ہے. یہ آپ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ سے زیادہ ٹرانسمیشن لاس. یہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے یہی ساری بات ہے نا جی کہ 1 میگا واٹ. جی طلعت صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیے طلعت صاحب کتنے کے برابر ہے؟ 1 میگا واٹ 1 سال میں 1 ارب روپے کے برابر ہے اور 3000 ارب روپے کا لاس ہے. 3000 ارب روپیہ. اور آپ ونٹرز کا لے لیں کم از کم 2500. جی طلعت صاحب میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، آپ جس طرح بجلی کے مسئلے کو ایکسپلین کر رہے ہیں، میں پینل والے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نمبر رکھیں، ہم آپ کو لیں گے چونکہ اب ہمیں اپنے کنکلوژن کی طرف جانا ہے. بدقسمتی ہے آپ بہت ہی ویلڈ ہمیں پوائنٹس بتا رہے تھے. جی حسیب صاحب یہ جو ایک آدھ جو بات کر رہے تھے جس میں ڈائریکٹلی وہ دیکھیں ان کا بھی اصرار اس بات پہ ہے، وہ 47-51 میں کیا ہوگا سر اس کو چھوڑے. لائن لاسز اور اس کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ فوکس، اور اس بحث میں بھی نہ پڑیں کہ جی بزنس کا ہب ہے یا انڈسٹری کا ہے، وہ تو ایک
ایک قسم کی بنیادی بات یہ ہے کہ سر اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور وہاں بجلی کا معاملہ ہے. جی میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی آسان ہے. آپ کو جنریشن جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے مینیج کرنا ہے. اس میں جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، حکومت کو چاہیے کہ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اس ایگریمنٹ کو ختم کرے، اپنی تحویل میں لے. اور جو جنریشن میں آپ کی جو خرابی پیدا ہو گئی ہیں، آپ نے آئی پیز کا جو آپ کو 800 میگا واٹ لیا کرتے تھے، آپ نے آئی پیز کو پیسے نہیں دیے، آپ نے ڈیزل نہیں خریدا تو آپ نے جنریٹر نہیں چلایا، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. آپ 1200-1500 اپنے میگا واٹ آپ جنریٹ کر رہے ہیں، کیپیسٹی آپ کے پاس 3000 ہے، 1500 آپ کے پاس آپ جنریٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ کریں 38. دیکھیں 38 کا انہوں نے جو کیلکولیشن دی ہے بڑی غلط ہے. 38% اگر آپ کے ٹوٹل لاسز ہیں تو لاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 1 ارب روپیہ 1 سال میں. تو اگر 38% ہے تو 38 ارب روپے ہو گئے. اگر 32% ہے تو 32 ہوگا. یہ ہماری نہیں ہوتی کہ ہم 15 کر لیں اور 14 کر لیں. اس وقت 38% لاسز ہیں جس میں لائن لاسز بھی ہیں، اور KESC اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. اور یہ جب تھیفٹ ہو رہی ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جی جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے تو ان کو آپ پکڑ لیں. بھائی ہماری بڑی خواہش تھی کہ وقت اور ہوتا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا، کیونکہ آپ مشتاق صاحب نے تقریر بھی کرنی ہے. بس اینڈ پہ کہ صرف کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ادارہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اتحادیوں کو پہلے سنبھالیں. ابھی چودھری نثار علی خان صاحب کی تقریر بھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا یا ہٹیں یا چھوڑ دیں، ہمیں آنے دیں، مڈ ٹرم کا مطالبہ ہم نہیں کرتے. تو جولائی کی باتیں آپ بھی آئیں گے نیشنل گورنمنٹ کے ذریعے، پتہ نہیں یہ تقریر کی اگر مڈ ٹرم نہیں تو خود نیشنل گورنمنٹ جو بھی جس طرح سے بھی ہے. بہرحال گورنمنٹ کے لیے ایک کڑا امتحان ہے کہ وہ بجٹ پاس کرائے اور پھر اپنے اتحادیوں کے تمام تحفظات وہ کہیں کاف کے ساتھ مکمکا کر لیں. سے اجازت چاہیں گے بالکل، ان کے پاس بھی کارڈز اوپن ہیں جو ناظرین سے اجازت چاہیں گے لے کے جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.